عزیزان محترم، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کا ہم اور آپ سب پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرما کر اپنا اور اپنے رسول پاک کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی اس مشترکہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس سامنے جو بچے بیٹھے ہیں یہ باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں یا جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں؟ آرام سے آپ سب حضرات بیٹھے ہیں تاکہ بات کہنے والا کچھ آپ کی خدمت کر سکے۔ اصل میں سمجھدار اور بڑے بڑے لوگ سب ادھر ہو گئے، یہ سامنے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ سب بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سب مل کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ اسی سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ حضرات ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک و مولا اس جلسے کی برکت سے پورے گاؤں کے مسلمانوں کو فیضیاب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات کو بخوبی جانتے اور پہچانتے ہیں کہ آج یہ جامعہ رضائے مصطفیٰ کا سالانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ العظیم تقریباً 10-11 وہ طلباء کرام ہیں کہ جو شعبہ حفظ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد
آج علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے اپنے سروں پر تاج زرری رکھوائیں گے، اور آپ ان طلباء کرام کو دیکھیں گے جنہوں نے اپنے اساتذہ کرام بالخصوص پیکر شفقت و محبت استاذ الحفاظی والقراء حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب اللہ، عزیز مکرم حضرت مولانا حافظ و قاری محمد سمیر صاحب، ان حضرات کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کرنے کے بعد، شب و روز محنت کرنے کے بعد، اللہ کے فضل سے، نبی کے صدقے سے آج قرآن مقدس کو پورا کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ طلباء کرام، ان کے سروں پر علماء کے ہاتھوں سے تاج زرری رکھا جائے گا۔ کتنا روح پرور اور کتنا خوشگوار اور نورانی وہ منظر ہوگا کہ جب ان طلباء کرام کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، ہر ایک مسلمان کے دل کی تمنا اور آرزو ہوگی کہ کاش اللہ ہمیں بھی اولاد دے اور ہماری اولاد کو بھی اللہ حافظ قرآن بنائے۔ یہ نیت رکھنا چاہیے، چونکہ نیت پر بھی ثواب ملا کرتا ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ گفتگو کریں، سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب مل کر کے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کر دیجئے۔ پڑھیے مل کر کے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ عشق نبی میں یا رب کچھ ایسا دکھائی دے، نبی میں یا رب کچھ ایسا دکھائی دے۔ آپ بھی ذرا سا بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عشق نبی میں یا رب کچھ ایسا دکھائی دے، دیکھوں جدھر حضور کا روزہ دکھائی دے۔ کیا بات! عشق نبی میں یا رب کچھ ایسا دکھائی دے، دیکھوں جدھر حضور کا روزہ دکھائی دے، اور یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں، یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں، کعبہ نظر میں دل میں مدینہ دکھائی دے۔ یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں، کعبہ نظر میں دل میں مدینہ دکھائی دے، اور دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، دینے والے میں منبر شریف پر تشریف فرما اپنے تمام علماء کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے، اپنی جانب سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، میرے کشکول میں خاک در طیبہ دے دے۔ دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، میرے کشکول میں خاک در طیبہ دے دے، اور چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، یاد آقا میں معطر کوئی لمحہ دے دے۔
چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، یاد آقا میں معطر کوئی لمحہ دے دے، اور میرا امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، ذرا مل کر کے کہیے سبحان اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایک مرتبہ اور ذرا درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ اے بچے، عزیزان محترم، دیکھیے ماحول اچھا ہے، اس سے اچھا ہی بنا رہتا ہے۔ یہ جو باتیں بچے کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ابھی آپ حضرات نے شاعر اسلام مداح رسول خیر الانام عالی جناب شان عرب صاحب سے، اور اس کے بعد حضرت مولانا محمد نوادی صاحب سے کچھ نعتیہ کا نام سماعت فرمایا۔ اب دل میں تمنا ہمارے بھی ہے صرف 2 شعر پیش کرنے کی آپ سے اجازت درکار ہے، بولو سب کی اجازت ہے؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے، بھر کے دامن سبحان اللہ، بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے، بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، فیضانی غوث اعظم،
مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ رضائے مصطفیٰ غریب نبات جشن دستار بندی سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان محترم یہ بات سمجھ کے رکھیں کہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو جو رسول پاک عطا فرمائے یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم یہ علماء کرام تشریف فرمائیں جن میں مفتیان کرام بھی موجود میرا آپ کا نبی وہ نبی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے اپنے محبوب کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ میرے پیارے تم جس کو جو چاہو وہ عطا فرما دو جس کو تم جو چاہو وہ دے دو اللہ اکبر آؤ حدیث پاک کو دیکھو میرے رسول پاک کے ایک غلام ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت ربیعہ میرے رسول کے غلام ہیں میرے آقا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں شب و روز نبی کی خدمت کرتے ہیں اللہ اکبر ایک دن میرے آقا کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی کو پیش کیا ہے میرے آقا نے وضو فرمایا نبی کے پاک نے پر رحمت انداز میں اپنے غلام سے فرماتے ہیں حضرت ربیعہ سے فرماتے ہیں یا ربیعہ سلما شیتا اے ربیعہ تم ہماری خدمت کرتے ہو اے ربیعہ تم ہماری خدمت میں لگے رہتے ہو لو آج اپنے نبی سے تم اپنی خدمت کا انعام لے لو اے ربیعہ تمہارا نبی کہہ رہا ہے ربیعہ ہم سے جو چاہو وہ مانگ لو ہم سے جو چاہو وہ لے لو اے اٹائن باقر پور کے مسلمانوں ذرا غور کرو یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا آپ کا نبی فرما رہا ہے سلیا ربیعہ اے ربیعہ مانگ لے اللہ کے نبی فرما رہے مانگ لے پتہ یہ چلا علماء کی توجہ ایک لمحے کے لیے درکار نبی خود فرماتے ہیں سلیا ربیعہ اے ربیعہ تم مانگ لے پتہ یہ چلا جب میرے آقا فرما رہے ہیں ربیعہ مانگ لے تو نبی سے مانگنا جائز ہوا نبی سے مانگنا درست ٹھہرا اسی لیے تو میرا امام عشق و محبت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ راہ نہ حاجت اگر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اختیار مصطفیٰ شان مصطفیٰ فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی اللہ اکبر کبیرہ یہ میرے آقا کی شان ذرا توجہ کرو ادھر کے لوگوں اللہ کے رسول پاک اپنے غلام سے فرما رہے ہیں سلیا ربیعہ اے ربیعہ مانگ لو اللہ اکبر میرا نبی اختیار دے رہا ہے یعنی ربیعہ تم جو چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے تم جو چاہو گے وہ ہم سے مانگ لو حضرات محترم حضرت ربیعہ کی مانگ تو دیکھو آج اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو اپنے لیے زمین کو مانگتا اپنے لیے جائیداد مانگتا اپنے لیے اولاد مانگتا اپنے لیے مال و دولت مانگتا اپنے لیے دنیا کے مراتب مانگتا مگر اے میرے عزیزوں قربان جاؤ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مانگ پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اے میرے آقا جب آپ نے فرمایا ہی ہے کہ ربیعہ مانگ لو تو یا رسول اللہ مجھے دنیا کی دولت نہ چاہیے مجھے سونا اور چاندی نہ چاہیے گویا کہ کہہ رہے ہو یا رسول اللہ مجھے حکومت و سروری نہ چاہیے بلکہ اے اللہ کے رسول اللہ جب آپ نے فرمایا ہے کہ مانگ لو تو یا رسول اللہ انا اسألوکا مرافقتک فی الجنہ مجھے دنیا کی دولت نہیں بلکہ جیسے میں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں آپ کی سنگت کا حق مجھے ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی میں آپ کا غلام بن کر کے چڑھ جاؤں زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ حضرات بہت اچھا غور کیجئے سوچئے سمجھئے کہ اللہ کے رسول پاک سے کیا مانگ رہے ہیں انا اسألوک مرافقتک فی الجنہ میں جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں میں جنت میں آپ کی غلامی چاہتا ہوں اب یہ جنت اللہ اکبر آج نہیں مل رہی ہے پتہ یہ چلا
جو چاہو وہ عطا کر دو. اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو نبی فرما دیتے اے ربیہ میں جنت نہیں دے سکتا, اے ربیہ جنت کا مجھے اختیار نہیں ہے. نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا ابا غیر ذالک, اے ربیہ سنو, ہم تمہیں جنت تو دے چکے, تمہیں جنت کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو وہ بھی بتا دو, ہم تمہیں وہ بھی عطا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. یہ ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. عزیزان محترم, میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی. ارے بھئیہ ادھر کے لوگوں کی توجہ ہے, دیکھو ادھر ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ. اب چلو اب اٹھاؤ مت انہیں, نہ تو پھر سارا معاملہ خراب ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. توجہ کیجئے بیٹا, یہ سب سن کر لیں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا قُلْ, اے میرے محبوب تم فرما دو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بولو ہر ایک مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ نہیں ہے, ہر ایک کی یہ آرزو ہے کہ نہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں. بولو بولو, جس کی تمنا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ہر ایک مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں, اللہ کے محبوب بندے بن جائیں, اللہ کے دوست بن جائیں. اے مسلمانوں, قرآن فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو. میں پہلے تھوڑی سی بات کر لوں. اے مسلمانوں, تمنا میری بھی ہے, تمنا ان علماء کرام کی بھی ہے, تمنا آپ سب حضرات کی بھی ہے, لیکن ذرا بتاؤ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اللہ کے دوست کیسے بن سکتے ہیں, ہم اللہ کے نیک بندے کیسے بن سکتے ہیں, اللہ کے قریبی کیسے بن سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ آؤ قرآن سے پوچھیں, اے قرآن تو بتا ہم آخر اللہ کے قریبی بندے کیسے بنیں گے, اللہ کے محبوب بندے کیسے بنیں گے, اللہ کے نیک بندے کیسے بنیں گے, اللہ ہمارا دوست کیسے بنے گا؟ تو قرآن خود فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ, اے لوگو, اے میرے محبوب تم اپنی امت سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو فاتبعونی. تو قرآن کہہ رہا ہے محبوب کہہ دو, اے لوگو اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو میری اتباع کر دو. بے شک سبحان اللہ. جی میری اتباع کر دو. جی بے شک. یعنی مطلب کیا ہے, اگر تم اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو رسول پاک کی اتباع کر دو, میرے نبی کی اتباع کر لو, میرے نبی کے نقش قدم پر چلو, میرے نبی کے شب و روز کو اپناؤ, میرے نبی کی باتوں کو اختیار کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو قرآن فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ, اتباع میرے رسول کی کرو گے, محبوب تمہیں خدا بنا لے گا, نقش قدم پر میرے نبی کے چلو گے, دوست تم کو اللہ اپنا بنا لے گا, میرے حبیب کی باتوں پر عمل کرو گے, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. یحببکم اللہ, اور جب اللہ تمہیں دوست بنا لے گا تو یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف
فرما دے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے گناہوں کو محو فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں یہ بات ملی ہے کہ آؤ اگر تم اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کا مطلب کیا ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنتے رہیے، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی نے جو فرمایا ہے، میرے نبی پاک نے جو کیا ہے، ہم اور آپ نبی کے فرمان کو اختیار کریں، ہم نبی کے پاک کی باتوں کو دل کے ساتھ اپنائیں، نبی کے نقش قدم پر چلیں۔ اس لیے کہ پورا مجمع مجھے بتائیں، ہم سب اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولو بولو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اچھا، محبت کا مطلب کیا ہے؟ کیا محبت کا مطلب صرف یہی سمجھ لیا کہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کہیں ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کہیں ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ محبت کا مفہوم سنو، محبت کی تعریف سنو۔ محبت کی تعریف یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے نقش قدم پر چلا کرتا ہے، وہ اس کی بات پر عمل کرتا ہے، وہ اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اے پاکستان اٹھائیے کے مسلمانوں، آس پاس کے آئے ہوئے لوگوں، اگر واقعی ہم اور آپ اپنے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، نبی سے سچا پیار کرتے ہیں، آقا سے سچا عشق کرتے ہیں، تو آج اس بات کا عہد کریں کہ ہاں ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، تو اپنے آقا کی باتوں پر بھی عمل کریں گے، نبی کے نقش قدم پر بھی چلیں گے، نبی کے فرامین پر عمل کریں گے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے نبی کے فرامین پر عمل کر لیا تو نبی بھی راضی ہو گئے، اللہ بھی راضی ہوگا، اور رسول خدا جس سے راضی ہو جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، فیضان غوثیات، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، مدرسہ رضائے مصطفیٰ قریب نبات، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں آ جائیں ادھر، کرسیاں خالی ہیں تو بہت اچھا ہو جائے، کھڑے مت ہو، ادھر کو آ جائیے، بڑی طبیعت لگ رہی ہے آپ حضرات سے ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم سنیے گا، آج یہ جلسہ دستار بندی ہے، ابھی آپ نے سن لیا کہ کتنے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں؟ ماشاءاللہ 10 دل کا عشرۃ الکاملہ، پورے کے پورے 10 طلبہ کرام فارغ ہو رہے ہیں۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ طلبہ کرام جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو ذرا غور سے، من احب منکم ان ينظر الى عتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے ذرا آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ سب بیچارے اسٹیج والے ہی ثواب کمائیں، تو تھوڑا سا آپ بھی کمائیے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان طلبہ کرام کو دیکھو، ابھی اگر وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ ان کی مبارک چہرے کا دیدار کرتے، ان حفاظ کرام کے مبارک اور نورانی چہروں کو دیکھتے۔ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا، جو تم میں سے اس بات کو چاہے، جو تم میں سے اس بات کو پسند کرے، جو تم میں سے اس بات کو اچھا سمجھے، اس بات کو کہ وہ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھے، ایسے لوگوں کا دیدار کرے، ایسے لوگوں کے چہروں کو دیکھے، کیسے لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے دنیا ہی میں جنتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ من احب ان ينظر الى عتقاء اللہ من النار، تم میں سے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم سے آزاد قسم کے لوگوں کو دیکھے، جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جن کو اللہ نے جہنم سے دور کر دیا ہے، بولو بولو مسلمانوں، ہماری تمنا ہے کہ نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنو وہ کون ہے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، تو جو چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جنتی لوگوں کو دیکھے تو وہ کون ہے جنتی؟ اللہ کے رسول نے یہ
یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی پیسے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی نیتا ہے، یہ نبی نے نہیں فرمایا وہ کوئی ڈاکٹر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ انجینئر کو دیکھے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ کسی ڈائریکٹر کو دیکھے، یہ نہیں فرمایا کسی وکیل کو دیکھے، بلکہ خدا کی قسم آپ حدیث پاک کو پڑھ لو، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين. جو تم میں سے دنیا کے اندر جنتی لوگوں کو دیکھنا چاہے، جنتی لوگوں کے چہروں کا دیدار کرنا چاہے، آقا فرماتے ہیں تو وہ طلباء کرام کو دیکھے، کوئی قرآن کے پڑھنے والوں کی پیاری پیاری صورتوں کو دیکھے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا. فَلْيَنظُرِ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ. تو وہ کس کو دیکھ لے؟ ان طلباء کرام کو دیکھ لے، ان قرآن کے پڑھنے والوں کو دیکھ لے. آگے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ عَالِمٍ. جب بھی کوئی طالب علم اپنے گھر سے چلتا ہے، اللہ اکبر، اپنے استاذ کے گھر کی طرف کو چلا، استاذ مدرسے میں ہے، مدرسے کی طرف چلا، اللہ اکبر، حضرت مولانا قاری یوسف کی طرف چلا، حضرت مولانا قاری سمیر کی طرف چلا، یہ دیگر علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے چلا، چاہے قرآن پڑھنے چلا، چاہے کوئی فقہی مسئلہ سیکھنے چلا، چاہے حدیث پاک کو پڑھنے کے لیے چلا، چاہے کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے چلا. سنو اے مسلمانوں، یہ قرآن پاک کے پڑھنے کی برکت، حدیث پاک کے پڑھنے کی برکت، علم دین کی حاصل کرنے کی برکت، میرے آپ کے رسول پاک فرماتے ہیں جب بھی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے چلتا ہے، اپنے استاذ کے گھر کی طرف کو قدم رکھا، استاذ گھر ہے تو گھر کی طرف کو قدم رکھا، استاذ مسجد میں ہے، مسجد کی طرف کو قدم رکھا، استاذ مدرسے میں ہے، مدرسے کی طرف کو قدم رکھا. اللہ اکبر، جتنے قدم طالب علم نیک رکھتا ہے، نیک طالب علم جتنے قدم رکھتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ علماء نہیں کہتے، میرا مدینے والا سرکار فرما رہا ہے، مدینے والے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ طالب علم جتنے قدم اپنے استاذ کے گھر کی طرف کو رکھتا ہے، اللہ اس طالب علم کے لیے ہر قدم پر جنت کے اندر ایک محل کو عطا فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حفاظ اکرام، عظمت علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ رضائے مصطفیٰ غریب نواز. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. یہ ہے مقدس قرآن، یہ ہے علم دین کی تعلیم. ایک ایک قدم پر اللہ اپنے اس قرآن کے پڑھنے والے کو، حدیث پاک کے پڑھنے والے کو، علم دین کے سیکھنے والے کو ایک ایک قدم کے بدلے جنت میں محل عطا فرما رہا ہے. اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اسی حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے یہ طلباء چلتے ہیں، اللہ اکبر، زمین پر چل رہے ہیں، زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلتے ہیں، مگر ان کی شان دیکھو. آج کوئی مالدار ہو، اس کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے چند لوگ مل کر کے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں، اس کے احباب دعا کر دیتے ہیں، اس کے گھر والے دعا کر دیتے ہیں. مگر اے مسلمانوں، ان حفاظ پر قربان جاؤ، ان علماء پر قربان جاؤ، ان عالم دین پر قربان جاؤ. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب عالم دین کا انتقال ہوتا ہے، جب عالم دین دنیا سے جاتا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے صرف لوگ ہی نہیں بلکہ جہاں دنیا کے لوگ اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے سمندر کے اندر، تالاب کے اندر، دریاؤں کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں. بے شک حق ہے، بہت اچھا. عالم کی مغفرت کے لیے اللہ دعا کرتے
کر رہی ہے. اے مسلمانوں، اگر عالم بعمل ہے، اگر عالم سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس کے لیے کیا مچھلی مغفرت کی دعا کر رہی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ میرے سرکار نے تو یہاں تک فرمایا پانی کے اندر مچھلی ہے تو وہ دعا کر رہی ہے، سمندر کے اندر مچھلی ہے وہ عالم کی مغفرت کی دعا کر رہی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر جو چیونٹیاں موجود ہوتی ہیں، چیونٹیاں جب عالم کا انتقال ہوتا ہے، کسی عالم ربانی کا انتقال ہوتا ہے، کسی نیک باعمل عالم کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں جہاں مچھلیاں عالم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں وہیں سوراخوں کے اندر چیونٹیاں بھی اس عالم کی مغفرت کی دعا کیا کرتی ہیں. بہت اچھا، زندہ باد والے بھی مل کے کہہ دو زور سے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے عالم کا مقام. جی آؤ ذرا، اسی لیے تو رب کریم نے فرمایا، اپنے پیارے نبی سے فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب لوگوں کے؟ آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. دیکھو بات سمجھ میں آنا چاہیے. اللہ نے اسی لیے فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب تم ہماری بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، ہماری بارگاہ میں یہ عرض کیا کرو، ہماری بارگاہ میں یوں کہا کرو رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ تو میرے علم کو بڑھا دے، اے اللہ تو میرے علم میں فضل فرما دے، میرے علم میں زیادتی عطا فرما دے. اللہ اکبر. ذرا علم دین کو دیکھو مسلمانوں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں. عصر کے بعد کا وقت ہے مسلمانوں. علم دین کو سمجھو، علم دین کے مقام کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی میرے نبی کی بارگاہ میں موجود ہے. اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے گفتگو فرما رہے ہیں. گفتگو کرتے کرتے اچانک عصر کے بعد کا وقت ہے، میرے نبی پر وحی نازل ہو گئی. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل حاضر ہو گئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، سنو ذرا غور سے. نبی کی بارگاہ میں جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے رسول پاک، آپ جن سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے جس غلام سے بات کر رہے ہیں، یہ غلام جو آپ کی بارگاہ میں موجود ہے وہی نازل ہوئی. حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام کچھ ہی دیر کے بعد اب ان کا انتقال ہو جائے گا، کچھ ہی دیر کے بعد یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا سے مر جائیں گے. یا رسول اللہ، جو آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. ذرا غور کریں، میرے نبی کے پاس وحی آ گئی. اے میرے پیارے نبی، حضرت جبرائیل عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، جن سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. چلے گئے حضرت جبرائیل. اللہ اللہ، اب ذرا سنیں، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس غلام سے فرمایا، اپنے اس صحابی سے فرما دیا، اے میرے صحابی سنو سنو، تم کچھ ہی دیر کے مہمان ہو، اب تمہیں کچھ دیر کے بعد موت آ جائے گی. میرے پاس ابھی وہی آئی ہے، تمہارا انتقال ہو جائے گا. میرے عزیزو، ایمانداری کے ساتھ بتا دو، اگر ہمیں آپ کو پتا چل جائے کہ 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں 1 دن کے بعد ہمارا انتقال ہونا ہے، تو ذرا سوچو کہ ہماری آپ کی حالت کیا ہوگی. ہے کچھ اندازہ؟ ہم اگر پتا چل جائے موت کل کو آئے گی تو حالت ابھی سے خستہ ہو جائے گی. صحیح بات ہے. ابھی سے پریشان ہو جائیں گے. کہیں کوئی مال، کہیں کوئی پیسہ، کہیں کچھ، کہیں کچھ، اس پر توجہ جائے گی. مگر آؤ اس غلام مصطفیٰ کو دیکھو. میرے نبی نے فرمایا میرے غلام، تمہیں کچھ دیر کے بعد موت آ جائے گی. غلام پریشان نہیں ہوتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر شکن نہیں آتی ہے، ان کا دل نہیں دھڑکتا ہے، پریشان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا ہے میرا یقین کامل ہے، آپ نے فرما دیا مجھے یقین ہے کہ میری موت ہو
سرکار آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اب یہ ارشاد فرما دیجئے یا رسول اللہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں دنیا سے آخری سفر کرنے والا ہوں، اے اللہ کے حبیب پاک مجھے آپ یہ فرمائیے کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے، ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں اس کام کو دنیا سے کرتے ہوئے جاؤں تو مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، مجھ سے میرا خدا بھی راضی ہو جائے۔ جی بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیا پوچھا انہوں نے یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ میرا آخری وقت ہے تو میں کیا کام کروں جی تاکہ اس کام کو کرتا ہوا جاؤں تو مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے۔ اب سنو اللہ کے نبی پاک نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول پاک نے کیا فرمایا؟ اے مجلس میں آنے والوں، اے دینی اجلاس میں شرکت کرنے والوں، سنیے گا ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی مراد آبادی، حضرت علامہ مفتی عمران حنفی مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حضرات محترم، اب آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی سطح پر اپنی تقریر کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنے والا خطیب ہندوستان، عالم ذیشان، عالم باعمل، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ دامت معالی رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ بہت جلد آپ ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ ان کا آنا ہمارے لیے اشارہ ہے کہ جانا حضرات، اس لیے اب آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں۔ خطیب اعظم ہندوستان کا خطاب انشاءاللہ العظیم بہت جلد آپ تک پہنچے گا، بہت جلد آپ حضرات ان کے خطاب کو سنیں گے۔ اس سے پہلے آپ ان کے چہرے کا دیدار بھی کریں اور ہماری ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو بھی سماعت فرمائیں۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ سب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم دین کے مقام کو سمجھو، علم دین کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کے رسول پاک کی بارگاہ میں ان صحابی نے کیا عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں اے اللہ کے رسول کہ جس کو میں اختیار کروں اور اس کام کو کرتے ہوئے میرا انتقال ہو جائے۔ یا نبی اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس کو میں کروں تو اس کو کرتے ہوئے جاؤں تو مجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے۔ اب سنیں اللہ کے نبی نے اپنے اس غلام کو کیا فرمایا، اپنے اس غلام سے کون سے عمل کو فرمایا، اپنے اس غلام سے کیا کرنے کو فرمایا۔ حدیث پاک ہے، علماء کرام توجہ دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اشتغل بالتعلم، اے میرے غلام سنو اب تمہارا آخری وقت ہے، تم دنیا سے جانے والے ہو، رب کی بارگاہ میں جانے والے ہو، تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم ایسا کام کرو کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، تو ایسا کام یہ ہے اشتغل بالتعلم، اب تم علم دین کے حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اگر اس طریقے سے علم دین کی حاصل کرتے ہوئے تم دنیا سے چلے گئے تو تم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ کل قیامت
اللہ کے رسول پاک نے فرمایا کہ جاؤ تو علم دین مصطفیٰ کو حاصل کرتے ہوئے جاؤ، علم دین کو سیکھتے ہوئے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسلمانوں یہاں دیکھ رہے ہو، آپ 10 طالب علم فارغ ہو رہے ہیں جن کے سروں پر علماء کے ہاتھوں سے تاج زری رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان علماء کی شان کو دیکھو، ان حفاظ کرام کی شان دیکھو۔ اللہ کے حبیب پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اے لوگوں سنو، اس وقت میں میرے نبی شفاعت فرمائیں گے، میرے نبی کے ساتھ ساتھ علماء بھی شفاعت کریں گے، اور یہ حفاظ کرام جن کو انہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہے، جو باعمل حافظ قرآن ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن کے مفاہیم پر عمل کیا ہے، قرآن کے معانی پر عمل کیا ہے، قرآن سے صحیح روشنی حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن 10 ایسے افراد کی اپنے گھر والوں میں سے شفاعت کر لے گا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت حفاظ کو بھی علماء کو بھی اس بات کی اجازت دے گا کہ تم لوگ بھی شفاعت کرو، تم لوگ بھی شفاعت کرو۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، آج ہم اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت مسلمانوں صرف رائے گا نہیں جائے گی، اگر واقعی دل سے محبت کی ہے تو ایک حدیث پاک کو دیکھو، قیامت کے دن جنتیوں کی اور دوستیوں کی لائن لگی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستیوں کی لائن لگی ہے، جہنمیوں کی لائن لگی ہے۔ ایک عالم دین ادھر سے گزریں گے، ایک جہنمی صف میں سے انسان نکلے گا، اور نکلنے کے بعد اس عالم دین سے کہے گا اے عالم دین اتعرفنی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہو، کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ عالم دین فرمائیں گے میں تو تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، مگر سنو اے مسلمانوں، ان علماء سے محبت کے نتیجے سنو، ان حفاظ سے پیار کرنے کا نتیجہ سنو۔ جو ان سے صحیح معنی میں محبت کرتا ہے، جو ان سے صحیح معنی میں پیار کرتا ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ یہ خوبصورت ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ یہ صحت مند ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ یہ دولت مند ہے، بلکہ ان سے محبت کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ ان کے سینے میں قرآن پاک موجود ہے، ان کے سینے میں حدیث پاک موجود ہے، ان کے سینے میں علم دین موجود ہے، اس بنیاد پر محبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محبت دیکھو، عالم دین قیامت کے دن گزر رہے ہو، ایک جہنمی جہنم کی لائن سے نکلے گا، عرض کرے گا اے عالم صاحب کیا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ عالم دین فرمائیں گے میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، میں تمہیں نہیں پہچانتا کہ تم کون ہو۔ عالم دین سے وہ عرض کرے گا اے عالم دین سنیے میں کون ہوں، میں نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر آپ کو وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا پانی بھر کر کے دیا تھا۔ اللہ اللہ۔ کوئی بلڈنگ نام نہیں کرائی، کوئی بیگہ دو بیگہ چند بیگہ زمین نہیں دی، بلکہ عالم دین کی محبت میں ایک لوٹا وضو کے لیے ان کی عظمت میں پانی بھر کر کے دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کام محبت عالم میں کیا ہے، علم دین کی محبت میں کیا ہے۔ عرض کرے گا وہ بندہ میں نے آپ کی محبت میں یہ کام کیا ہے، اتنا سننا ہے۔ عالم دین فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے، اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرے گا حضور اے عالم دین میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں، تاکہ رب کریم مجھے جہنمی صف سے نکال دے، مجھے بھی جنتی بنا دے۔ عالم دین کی بارگاہ میں اتنا عرض کرنا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن وہ عالم دین اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مالک و مولا، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے خدا، اس تیرے بندے نے میرے مال کی بنیاد پر نہیں، میری صحت کی بنیاد پر نہیں، میرے حسن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف اس بنیاد پر کہ میرے سینے میں تیرا قرآن تھا۔ اے اللہ اس بنیاد پر اس نے محبت کی ہے، ایک عالم ہونے کی وجہ سے محبت کی ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں یا اللہ تو اسے جہنمی
سے نکال دے، تو اسے جنتی بنا دے۔ سنو مسلمانوں، باغرپور اٹایا اور آس پاس کے لوگوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، علماء سے پیار کرنے والوں، قیامت کے دن انہوں نے رب کی بارگاہ میں سفارش کی ہے، فوراً میرا رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں سنو، میرے فلاں بندے کی سفارش ایک عالم دین کر رہا ہے، جاؤ میں نے اس کی سفارش کو قبول فرما لیا ہے، اس کو جہنم کی لائن سے نکال دو، جنتیوں کی صف میں اس کو کھڑا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، مدرسہ رضائے مصطفیٰ غریب نواز، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوست، قرآن مقدس کی طرف توجہ کیجئے۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور کے حالات کتنے پرفتن ہیں، کیسی کیسی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، مگر یہ تو خیر ہمارا یقین کامل ہے، ایک نہیں لاکھ نہیں کروڑوں انگلیاں اٹھ جائیں، مگر سنو خدا کی قسم قرآن کی ایک آیت کو کیا کوئی ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے۔ بولو بولو زور سے بولو سبحان اللہ، چونکہ میرے رب نے خود فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت بھی کریں گے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اپنے قرآن کی تلاوت کرو، مگر افسوس صد افسوس، آج میرا نوجوان نکلتا ہے، اپنے گھر سے تو گانے گاتے ہوئے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فلمی گانے اس کے لبوں پہ ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا ہوش میں آ جاؤ، عقل کے ناخن لے لو، تم گانے گاتے ہوئے جا رہے ہو، تم گانے سنتے ہوئے چل رہے ہو، کیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا مجھے پتا ہے، کیا آپ لوگوں کو پتا ہے، کیا کسی کو معلوم ہے کہ راستے میں میری موت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو بولو بولو، کسی کو پتا نہیں، اپنے گھر سے بڑے اچھی صورت میں نکل رہا ہے، ہنسی خوشی نکل رہا ہے، بڑے ارمان لے کر کے نکل رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے یہ بھی واپسی میں لاؤں گا، یہ بھی لاؤں گا، یہ بھی لاؤں گا، گھر سے نکلا، گاڑی پہ کک مارا، اپنی کار میں یا اپنی کار میں بیٹھا، گانوں کی لیڈ کانوں میں لگی ہے، گانے سنتا ہوا جا رہا ہے۔ نوجوان قوم میری غور سے سن لے، تم گانے سنتے ہوئے گاڑی پہ چل رہے ہو، بس میں چل رہے ہو، گانے سنتے ہوئے چل رہے ہو، ٹرین میں چل رہے ہو، گانے سنتے ہوئے چل رہے ہو، موٹر سائیکل پہ چل رہے ہو، گانے سنتے ہوئے جا رہے ہو۔ اللہ نہ کرے میرے جملے کو غور سے سن لو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر تمہارا اسی حالت میں کہیں کتنا ہی سمجھاؤ، کتنا ہی کچھ کر لو، ادھر کان میں ڈالتا ہے، ادھر کو نکال کر کے سب ختم کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا موبائل گانے سننے لا رہے ہو، مسلمانوں میری اور آپ کی سب کی تمنا یہ ہے، اگر ہو تو مجھے ہاتھ اٹھا کر کے بتا دینا، ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ ہماری روح کو لینے کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جائیں۔ بولو بولو، ہے کہ نہیں یہ تمنا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو ہے، سب کی تمنا یہ ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر یہ تمنا اپنی پوری کرنا چاہتے ہو تو سنو، گھر سے نکلو تو گانا گاتے ہوئے مت نکلو، بلکہ گھر سے نکلو تو کلمہ پڑھتے ہوئے نکلو، گھر سے نکلو تو درود پاک پڑھتے ہوئے نکلو، گھر سے نکلو تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے نکلو۔ اگر اس حالت میں ہم چلتے رہے کہ ہمارے لبوں پر قرآنی آیتیں ہیں، ہمارے لبوں پر الحمد ہے، ہمارے لبوں پر اپنے رب کا نام ہے، ہمارے لبوں پر درود و سلام ہے، ہمارے نبی پر ہمارے لبوں پر نعت نبی ہے، اگر اس حالت میں ہمارا انتقال ہو گیا تو میرا یقین کامل ہے ہماری روح کو لینے کے لیے اب عذاب کے فرشتے نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ نے چاہا تو نبی کے صدقے میں میری آپ کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے آ جائیں۔
مقدس قرآن کی تلاوت کرتے رہو مسلمانوں. جی یہ قرآن وہ کتاب ہے، اپنے گھر میں پڑھو تو برکت. ذرا پیار سے کہہ دے سبحان اللہ. اپنی دکان میں پڑھو تو برکت، اپنے مکان میں پڑھو تو برکت. اجی حد یہ ہے اگر قبرستان کے اندر پڑھو تو مردوں کے لیے راحت، مردوں کے لیے چین و سکون کا باعث. کیسا چین و سکون؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں سنو سنو، جو بھی انسان اپنے بچے، جو بھی انسان ہر جمعے کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اپنے باپ کی یا ماں کی قبر پر جائے اور جانے کے بعد پورا قرآن نہ صحیح، آدھا قرآن نہ صحیح، 10-20 سپارے نہ صحیح، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانے کے بعد ہر جمعے کو جائے اور جا کر کے صرف اور صرف سورہ یاسین ہی کی تلاوت کر لے. کائے کی تلاوت کر لے؟ بولو سورہ یاسین شریف پڑھ لے. پاؤ یا قضائی سپارہ ہے سورہ یاسین شریف، بلکہ پاؤ ہی ہوگا تقریباً. اس کو پڑھ لے. اگر یاد ہے حفظ کو زیادہ سے زیادہ 10 یا 8 منٹ لگیں گے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جو ہر جمعے کو پابندی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبروں پر پڑھ لے، اللہ کا نبی فرماتا ہے اللہ کو اس بندے کی یہ عطا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور رب کریم اس سورہ یاسین کے پڑھنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جس کو ہم نے آج چھوڑ دیا بس اپنے گھروں میں رکھ لیا ہے، اپنے گھروں میں طاق میں زینت بنانے کے لیے رکھ لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جبکہ مقدس قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی باوضو ہو کر کے عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی خدا کی قسم عبادت ہے. اگر سچے دل سے مقدس قرآن کو دیکھا جائے، مقدس قرآن کو دیکھے تو یہ دیکھنا بھی عبادت ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے حضور سیدی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر. ایک انسان دنیا سے انتقال کر گیا، بہت ہی دنیا سے چلا گیا. دنیا میں رہنے کے بعد بڑا نیک نہ تھا، بہت بڑا پرہیزگار نہ تھا. دنیا سے جب انتقال ہوا کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کیا کہ جنت کی کہریوں میں ٹہل رہا ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. جنت کی کہریوں میں تفریح کر رہا ہے. دنیا میں بہت پرہیزگار نہ تھا، بہت نیک نہ تھا. خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل ربک، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس شخص نے بتا دیا کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس خواب دیکھنے والے نے خواب میں پوچھا تمہارا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گیا، کون سا عمل تمہارا رب کی بارگاہ میں پسند آیا، ذرا تم بتاؤ تو صحیح کون سے عمل کی بنیاد پر تمہاری مغفرت دی گئی ہے. سنو مسلمانوں، مقدس قرآن کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. یہ قلب علی نیتا جی، یہ اور یہ مدرسے کے لیے ہیں 500 روپے ماشاءاللہ، اور یہ مسجد کے لیے نیتا جی قلب علی نیتا جی کی طرف سے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. یہ نیتا جی کی طرف سے 200 روپے ہمارے. قلب علی نیتا جی قاضی پورا. قلب علی نیتا جی یہ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اگر باوضو پڑھا جائے تو بھی ثواب. اور توجہ کیجئے، اب ہماری طرف نیتا جی تو بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہماری طرف دیکھیے گا حضرات، جس کو باوضو دیکھا جائے، عزت و عظمت کے ساتھ دیکھا جائے تو میرے رب کو یہ بھی اتنا
پسند آ جاتا ہے کہ اس انسان سے خواب میں پوچھا بتاؤ تو صحیح اللہ نے تمہاری کون سے عمل کی بنیاد پر مغفرت فرمائی ہے؟ ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ حضور خواجہ غریب نواز اپنے ملفوظات اقدس میں لکھتے ہیں، اس نے جواب دیا کہ اگرچہ میں بہت نیک نہ تھا، میرے عمل کوئی اچھے نہ تھے، مگر میں جب تک دنیا میں زندہ رہا میرا ایک کام یہ تھا، میرا ایک طریقہ یہ تھا کہ میں صبح کو اٹھنے کے بعد وضو کرتا، اپنی دکان کو بعد میں جاتا، اپنے اور کام میں بعد میں لگتا، سب سے پہلے وضو کر کے میرے گھر میں قرآن پاک رکھا تھا، میں اس قرآن کو لیتا اور لے کر کے کچھ دیر اپنے سر پر لے کر کے قرآن کو کھڑا ہوتا، میں قرآن کی تعظیم کرتا، میں قرآن سے محبت کرتا، میں قرآن کا ادب کرتا، میرے روز کا یہ معمول تھا اپنے کام میں لگنے سے پہلے، اپنے کاروبار میں لگنے سے پہلے، اپنی تجارت میں لگنے سے پہلے، اپنی دکان میں جانے سے پہلے، اپنے کھیت و کھلیان جانے سے پہلے سب سے پہلا میرا یہ کام ہوتا، میں باوضو ہوتا، اپنے قرآن کو عطر میں بساتا، اپنے سر پر لگاتا، اپنے سینے سے لگاتا، یہی میرا کام تھا۔ اے لوگوں سنو، خواجہ نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے میری یہی عطا، قرآن سے ادب کرنا، قرآن کو پسند کرنا، قرآن سے محبت کرنا، میرے اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ اسی عمل کی بنیاد پر اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ذرا سوچو، جب قرآن کے ادب اور قرآن سے پیار کا یہ عالم ہے تو قرآن کے پڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ۔ قرآن سے محبت کا جب یہ عالم ہے تو قرآن کو اپنے سینے میں بسانے کا عالم کیا ہوگا؟ کتنے قابل قدر ہیں وہ لوگ، کتنی محبت والے ہیں وہ لوگ، کتنے پیار کرنے والے ہیں وہ لوگ، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس مدرسے کے اندر شاید باہر کے بھی طلباء کرام ماشاءاللہ باہر کے طلباء ہیں جن کو یہ باقر پوریا ٹائم، یہ جو بھی کچھ گاؤں ہے، یہاں کے غیور مسلمان، یہاں کے محبت پسند مسلمان، دین پسند مسلمان، قرآن پڑھنے والوں سے پیار کرنے والے مسلمان، ان بچوں کو اس مہنگائی کے دور میں اپنے گھروں میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ کھانا ایسے نہیں، کوئی غیر سمجھ کر کے نہیں، بلکہ اپنا بچہ سمجھ کر کے کھلاتے ہیں، اپنا بچہ سمجھ کر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ اب مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ کھانا کس کو کھلا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ورنہ میں تفصیل کرتا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ ایک جملہ سن لو اور اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ علم دین حاصل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ اللہ، یہ میرے آپ کے رسول پاک کے مہمان ہیں۔ کیا ہیں یہ بولو؟ میرے آپ کے رسول پاک کے مہمان ہیں۔ اب مفتی صاحب قبلہ یہاں پر تشریف فرما ہے، مفتی عمران صاحب قبلہ، ان کا کوئی متعلق، ان کا کوئی قریبی، ان کے گھر کا، ان کے خاندان کا کوئی میرے پاس آ جائے، ذرا ذہن میں رکھیے مثال، قرآن کے بعد کہے مجھے مفتی صاحب نے بھیجا ہے، میں اس کو بڑے ادب سے بٹھاؤں، بڑے پیار سے بٹھاؤں، اس کو چائے اور ناشتہ کرا دوں، وہ واپس چلا جائے، جانے کے بعد مفتی صاحب سے کہہ دے کہ حضرت مجھے آپ کے دوست نے بڑا اچھا ناشتہ کرا دیا، بڑے اچھے سے بٹھایا، بڑی محبت سے بٹھایا، بڑے پیار سے بٹھایا۔ ایمانداری سے بتاؤ مفتی صاحب راضی ہوں گے کہ ناراض؟ ارے یار کچھ تو بولو، دعائیں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اسی طریقے سے سمجھئے یہاں کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ، اس مدرسے کے طالب علموں کو کھانا کھلاتے ہیں جو باہر کے رہنے والے ہیں۔ وہ کون ہے؟ میرے نبی کے مہمان ہیں۔ میں مفتی صاحب کے مہمان کو کھانا کھلا دوں تو مفتی صاحب راضی ہو جائے تو خدا کی قسم میرا یقین کامل ہے، اگر اللہ کے رسول کے مہمان کو ہم کھانا کھلائیں گے تو میرا یقین ہے کہ اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے۔
اور جس سے رسول راضی تو اس سے خدا بھی راضی ہوگا، اس کے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ مسلمانوں یہی کہہ کر کے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، آپ حضرات قرآن مقدس کو حاصل کیجئے، علم دین کو حاصل کیجئے، نماز کے پابند بنیے، ہماری مائیں بہنیں پردے کی پابند بنیں، قرآن مقدس اپنے بچے بچیوں کو سکھاؤ، دنیا کی تعلیم بھی دو مگر قرآن مقدس پہلے سکھاؤ، علم دین پہلے سکھاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ میں نے جو بھی کچھ اس وقت میں عرض کیا، میری مختصر سی تقریر میں سب لسانی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر مجھ سے بولنے میں جو لفظش، جو کمی، جو غلطی، جو خطا بات ہو گئی ہو، اے اللہ ان سب علماء کرام کو آپ سب کو اپنا گواہ بنا کر کے میں معافی مانگتا ہوں، میرے مولا میری اس غلطی کو معاف فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ لوگ بھی پڑھیے گا سب مل کر کے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔